حقیقت کی ضرورت نہیں. اس لسننگ ٹو قوالی حرام اور حلال ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشو آف ٹوڈے از میوزک. اس کے اندر اتنے ڈفرینٹ فتوے بھی ہیں اور ان فتووں کو ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہے. امپاسبل تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے. چنانچہ 30 منٹ یا 25 منٹ خالی میوزک کو سمجھانے میں لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ 3-4 ایسے کوشچنز آتے ہیں جس کے لیے جہاں میں ریگولر جاتا ہوں تو ہم لوگ اس کے لیے الگ سیمینار کرتے ہیں. اس دن کا ٹاپک ہی ہوتا ہے خمس، حج، انٹرسٹ اور میوزک. یہ اس کے لیے الگ 40 منٹ کے سیمینارز ہوتے ہیں کیونکہ یہ والے مسئلے میں ایک پرابلم اور ہے. ایک تو اس کو ڈیٹیل سے سمجھانا، پھر اس کے بعد ہر انڈیویجول کا ایک الگ سوال ہوگا میوزک سے ریلیٹڈ. تو وہ اس طرح سے 40 منٹ یا 35 منٹ جو اب ریمیننگ ٹائم ہے اس میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن میں اس کا بہت ہی شارٹ جواب دے رہا ہوں. اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اینڈ اکارڈنگ ٹو آغا خامنائی، قوالی از حلال اور لسننگ ٹو قوالی از نو پرابلم. اس کو ویسے میں یوں بہت ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ وائی، لیکن اس وقت ٹائم نہیں. اگر میوزک حرام ہے تو آج کل اسلامک فلموں میں میوزک کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ دو الگ الگ سوال تھے اور لینگویج بھی الگ تھی، ایک انگلش تھا اور ایک اردو تھی. تو یہ دو الگ لوگوں کے سوال ہیں لیکن غالباً پہلے رپلائی میں دوسرے کا جواب آ گیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، اس کو میں ایشو نہیں بنانا چاہتا لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں میوزک تو حرام ہے ہی نہیں. حرام ہے غنا اور غنا کو سپورٹ کرنے والے انسٹرومنٹ. فرق کیا ہے میوزک میں اور غنا میں کہ میوزک حرام نہیں، کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی فتوے میں میوزک کا لفظ آیا ہی نہیں ہوگا. غنا حرام ہے. غنا ہوتی ہے ہیومن وائس، میوزک ہوتی ہے انسٹرومنٹل وائس. ہمارے یہاں جو آپ کا مثلا فار ایگزامپل انڈین فلموں کے سانگز ہیں یا یہ مائیکل جیکسن ٹائپ کے جو سنگرز ہیں ان کے سانگ، اس کے اندر جو ہے اصل جو چیز حرام ہے وہ ہیومن وائس. زیادہ اسلام نے اس کو کریٹیسائز کیا. اور جو انسٹرومنٹ کی آواز ہوتی ہے وہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ سارے انسٹرومنٹ کی آواز حرام. پھر اس میں انسٹرومنٹ کی 2 کیٹیگریز کی جاتی. وہ انسٹرومنٹ جو صرف ہیومن وائس کو سپورٹ کرنے کے لیے بجائے جاتے ہیں وہ حرام ہے، دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹ حلال ہے. یہ جیسے ابھی آپ نے سنا اتنا سا میرا جملہ تو اب ذہن میں بہت سوال آ رہے ہوں گے، بہت سارے انسٹرومنٹ آ رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں لیں گے لیکن ایک تھوڑی سی کلیئرفیکیشن آ جائے کہ عربی کا لفظ ہے غنا اور عربی کا لفظ ہے موسیقی. حرام ہے اسلام میں غنا. موسیقی 100% حرام نہیں. انگریزی میں میوزک ہے اور غنا کو غالباً سانگ کہیں گے لیکن فرق یہ ہے کہ انسٹرومنٹ کی آواز میوزک کہلاتی ہے، ہیومن آواز، اور یہ زیادہ برا. تو خیر اس کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. اسلامک فلموں میں یعنی حلال پرپس کے لیے ابھی آپ نے سنا کہ کون سی میوزک حرام ہے؟ جو غنا، حرام والے گانے کو سپورٹ کرتی ہے. تو جو میوزک حلال پرپس کو سپورٹ کر رہی ہے، قوالی ہو، نیشنل اینتھم ہو، بعض نوحے اور مرثیے جیسے انہوں نے ایرانی فلموں کی ایگزامپل دی. حزب اللہ کے جتنے بھی آپ ترانے سنیں گے اور عراق کے اندر جتنے بھی آپ نوحے سنیں گے بہت زیادہ اس میں انسٹرومنٹ استعمال ہوئے اور ایران فارسی نوحوں میں بھی وہ سب حلال ہے. غنا الگ چیز ہے اور انسٹرومنٹ والی میوزک الگ چیز ہے. لیکن جو ہمارے یہاں جو میوزک ہوتی ہے پاپ میوزک یا فلموں کی میوزک یا سنگرز کی میوزک، اس کے اندر وہ آواز بھی حرام اور اس کے ساتھ کے انسٹرومنٹ بھی. 30 منٹ اس کو سمجھانے میں لگتے اور میں پریفر